پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار کیوں؟ افغان مہاجرین کی طرف سے شہریت کے مطالبے پر انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت میں کیا اختلافات ہیں اور واپسی کے عمل میں کب تک جو ہے وہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ اس میں میرے ساتھ معروف صحافی رضا عباس بھی موجود ہوں گے۔ رضا عباس سوشل میڈیا پر بھی متحرک نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغان ایشوز جو ہیں اور بالخصوص افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے ان مسائل پر ان کی رائے آج کے ویلاگ میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم رضا۔ وعلیکم السلام سب سے فیصل پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 دفعہ ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی اور 31 اگست کو آخری ڈیڈ لائن بھی ختم ہوگی، لیکن سارا عمل سست روی کا شکار ہے، کیوں؟ فیصل بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے جو سننے والے جو ناظرین ہیں انہیں میرا السلام علیکم۔ معاملہ یہ ہے کہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق تواتر کے ساتھ جو ریاست پاکستان کی پالیسی ہمارے سامنے نکل کر آئی تھی، اس میں ظاہر ہے پاکستان کو اندرونی سطح کے اوپر جو چیلنجز تھے ان میں مزید اضافہ نہ ہو، اور اس کے تناظر کے اندر یہ فیصلہ اٹھایا گیا تھا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا بھی جو پاکستان کے جو خدشات تھے وہ درست بھی ثابت ہوئے، لیکن پاکستان کا ایک واضح موقف تو یہی تھا کہ ہم نے 40 سے 45 سال افغان شہریوں کی میزبانی کی ہے، ہم نے اپنے صحت کے وسائل ان کے ساتھ تقسیم کیے ہیں، ہماری تعلیمی ادارے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہے، حتیٰ کہ ہماری ثقافت کے اوپر ان کا رنگ بھی غالب آیا، لیکن ہم نے پاکستانیوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، وہ فراخ دلی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے افغان بھائیوں کو ویلکم بھی کیا۔ لیکن اب چونکہ ریاست پاکستان اس سطح کے اوپر آ چکی ہے اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں۔ اب جہاں تک آپ کی جو بات ہے کہ غربت والا یا ان کو بھیجنے والا جو ایلیمنٹ ہے، وہ ڈیڈ لائن آتی ہے سامنے، پھر چیز آتی ہے مگر اس کے بعد عمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس کے اوپر میں آپ کا بھی کام دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی مسلسل اسی پوائنٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خالی میرے اور آپ کے سوال نہیں ہے، بلکہ ہم تو عوام کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال ہے کہ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آخر ریاست اپنے ہی فیصلے کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہی؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے جب میں نے بالخصوص افغان پناہ گزینوں سے متعلق مسلسل اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، تو اس کے اندر ہماری کچھ سرکاری لوگوں سے بھی بات ہوئی، اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سرکاری عہدیداران ہیں، جب انہیں مقامی سطح کے اوپر لوگ جو پاکستان کے شہری ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ پولیس انتظامیہ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن آئی ہے اور اس کے اندر بھیجنا ہے، مقامی جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ مقامی لوگ جب تعاون کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ رپورٹس بھی ملی آزادانہ طور کے اوپر، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میرے کچھ انفارمیشن کے مطابق یہ ہوا کہ جو انتظامیہ ہے وہ کچھ پیسوں کے عوض دوبارہ سے ان لوگوں کو پیسے لے کر، یعنی مقامی لوگ نے اطلاع دی، انہیں گرفتار کیا، انہیں تھوڑی دیر کے لیے کیمپ پہ رکھا، اس کے بعد وہاں سے پیسے لیے اور اس کے بعد انہیں دوبارہ وہاں پر بھیج دیا جہاں پر وہ جانا چاہتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ریاست کے اس فیصلے کے بعد ایک نئے انداز میں ایک بزنس شروع ہو گیا، اور بزنس سے جو مستفید ہوتے رہے، اور وہی لوگ بار بار ریاست کے آگے ڈیڈ لائن جو آتی ہے وہ اسی کے آگے جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نچلی سطح کے اوپر انہوں نے اپنے سارے معاملے کو، ایک تو افغان شہریوں کو وہ بلیک میلنگ والا عنصر بھی ہے کہ انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ ریاست نے کہا ہے اگر تم ہمیں اتنے پیسے نہیں دو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ اپنے ملک میں بھیج دیں گے۔ ایک تو اس ذریعے سے بھی ہوا، دوسرا یہ ہے کہ کچھ افغان پناہ گزین جنہوں نے یہاں پر رہ کر پاکستان میں اپنے کاروبار بہت وسیع کر لیے، کیونکہ نہ ہی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہ ہی وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی سرکاری ہمارے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے اندر اب وہ اپنے حصہ دار بنتے ہیں، تو اس تناظر میں تو پیسہ تو تھا ان کے پاس، وہ دیتے رہے اور وہ دیتے بھی رہے، اس وجہ سے بچتے بھی رہے۔ تو یہ ایک میں نچلی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں کہ وہ لیکن نہیں اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اس جی میں واضح طور پر سب سے پہلے اقدامات کیے گئے، 2 سال حکمت عملی تیار ہوتی رہی، اس میں میپنگ کی جی گئی، اس میں ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، تو اب بھی سست روی کیوں ہے پھر؟ اب اس کے اندر دیکھیے نا کہ یہ جو معاملہ ہے، ہمارے جتنے بھی، چاہے آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر سے کیا نمبر آتا ہے، ہم جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلسل جب میں نے ان تمام چیزوں کو، ڈیٹا کو دیکھا جو محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کا نکال رہا تھا، اس میں تورخم میں کتنے افغان پناہ گزین کہاں کہاں سے آتے تھے، آزاد کشمیر سے ایک آ رہا ہے، گلگت بلتستان اسکردو سے 2 آ رہے ہیں، پنجاب سے تھوڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، اسلام آباد سے کسی حد تک ہوتے تھے، خیبر پختونخوا میں نمبر تو بہت بڑا آ جاتا تھا، لیکن
جو جانے والے ہیں وہ واپس بھی آ جایا کرتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے بڑی تعداد کے اندر بتایا بھی گیا کہ تقریباً 50 سے 40% تو واپس بھی آ چکے ہیں جو بھیجے گئے تھے. سست روی کی بات ہی ہے جس کے اوپر میں بات ہی کر رہا ہوں کہ ریاست نے اوپری سطح کے اوپر تو فیصلہ کر لیا، لیکن وہ اپنے فیصلے کو نچلی سطح کے اوپر جو نیچے جو انتظامیہ ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ریاست کے فیصلے کو، وہ میرا خیال ہے سنجیدگی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کوئی کرپشن یہ اس کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے رکھ دیتا ہوں کہ وہ سنجیدگی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے کہ آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ DGISPR کی جانب سے ایک بین الاقوامی جو خبر رساں ادارے ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا گیا کہ انڈیا تو جس طرح پاکستان کے اندر عمل دخل کرتا ہے، بدامنی کے واقعات پھیلاتا ہے، غیر قانونی جو افغان پناہ شہری ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے جی بالکل، 125 کے قریب جو ہے وہ ہیں. جی رواں سال مختلف کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. لیکن افغان شہریوں کی طرف سے جو اب ظاہر ہے افغان شہری ہم کہیں گے کہ پاکستان نے ان کا پناہ گزین کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا، تو ان کی طرف سے ایک دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اکثریت وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں تو ہمیں پاکستانی شہریت دی جائے. تو اس میں کیا مسائل ہیں اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے علم میں ہے، ویسے کوئی علیحدہ کوئی بات نہیں ہے یہاں پر. میں ایک ڈسکلیمر کے طور پر کہہ بھی دوں یہ چیز کہ افغان جو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ظاہر ہے بڑے عرصے تک ان کی میزبانی بھی کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نہ ہی ہمارا یہ استحقاق ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہو کہ انہیں ان کے ملک میں بھیجا جائے. ریاست نے پہلے ان کو خوش آمدید کہا، عوام نے بھی کہا، ریاست نے کہا کہ اب انہیں بھیجنا ہے، تو اب وہ فیصلہ بھی اسی تناظر میں ہے. ہم تو اس کے فالو اپ میں ایک بات کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ وہ ادھر پیدا ہوئے اور اب یہ دعویٰ ہے کہ اب یہاں پر پاکستان کی شہری ان کو دے دیا جائے، شہریت دے دی جائے، تو اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے جو چیمپئن ہیں، علم بردار ہیں، مغربی دنیا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، اب تو آہستہ آہستہ وہ بھی یہ قوانین ختم کر رہے ہیں. امریکہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آ کر اپنی الیکشن کمپین کے اندر ہی یہ کہہ دیا گیا تھا. یعنی جس طرح ہمارے زمانے میں جو حکمران تھے صدر مشرف، وہ کہا کرتے تھے نا سب سے پہلے پاکستان، تو اسی طرح کا نعرہ آپ کو ٹرمپ کی زبانیں بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ یا میک امریکہ گریٹ اگین. تو انہوں نے کہا کہ اس امریکہ کے اوپر امریکیوں ہی کا حق ہے. آپ چاہے جو مرضی اختلاف کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر، لیکن یہ بات عقلی طور کے اوپر بھی درست ہے. اسی طرح پاکستان کے اوپر پاکستانیوں ہی کا حق ہے. اب چاہے وہ یہاں پر پیدا ہوا ہے، چاہے یہاں پر وہ 20 سال رہا ہے، 40 سال رہا ہے، اس کو ایک سٹیٹس کے تحت لایا گیا. ان کے ساتھ کوئی ریٹرن میں کمٹمنٹ نہیں کی گئی تھی، اور وہاں پر تو قانون موجود تھا جسے معطل کیا گیا، ختم کیا گیا. پاکستان میں تو تھا ہی نہیں. تو پھر کس دعوے کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے؟ بالکل، اس وقت ہم نے انسانی ہمدردی کی جی بنیاد پر ان کو پناہ دی تھی، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ان کو شہریت دی جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی ان کو ہم نے بغیر ویزا آنے کی اجازت دی، بالکل. جبکہ ان حالات میں بھی اور اب بھی کوئی پاکستانی بغیر ویزا جو ہے وہ افغانستان نہیں جا سکتا، وہاں پہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے. ایک خبریں آ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق میں اس حوالے سے پالیسی اختلاف ہے. ہماری علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ باعزت واپسی ہو. تو پھر اختلاف کیسا تھا؟ اچھا، یہ باعزت واپسی ہو، میرا خیال ہے کہ وہ ایک میڈیا کے سامنے رکھنے کے لیے بیان اچھا ہے. صحیح معنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے عمران خان صاحب کی صورت میں. جو انہوں نے حال ہی میں ٹویٹ کیا ایکس کے اوپر اپنی پوسٹ کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کے اوپر ہی، ریاستی اداروں کے اوپر ہی تنقید کی، اور کہا کہ یہ جو افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، دھکے مارے جا رہے ہیں، مطلب اس طرح کی اصطلاح استعمال کی گئی. تو اس سے یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ پالیسی جو وفاق ہے وہ اس کا آغاز کرے. اب عزت طریقے سے واپسی سے کیا مراد لیا جائے؟ یہ معاملہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اناؤنس ہوا ہے اور ایک مہینے کے اندر آپ نے یہ جتنے بھی ہیں 20 لاکھ ہیں، 25 لاکھ ہیں، 35 لاکھ ہیں، انہیں بھیج دیا جائے اور دھکے مار کے بھیجا جائے، زبردستی بھیجا. ایسا تو معاملہ نہیں ہے. رضاکارانہ طور کے اوپر ہے. آپ خود بھی اس کو مسلسل کور کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہے، 3 سے 4 سال پرانی بات ہے. پہلے خبریں آئیں، پھر اس کے بعد لائے عمل بنا، پھر رضاکارانہ طور کے اوپر تاریخ دی جاتی ہے، POR کیٹیگری کی الگ کی جاتی ہے، اسی طرح افغان سٹیزن کارڈ کی الگ دی جاتی ہے، غیر قانونی کے لیے الگ دی جاتی ہے، اور انہیں خود کہا جاتا ہے کہ آپ باعزت طریقے سے واپس چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر مجبور ہے، ریاست کا استحقاق ہے کہ وہ زبردستی بھیج سکتی ہے. تو اس میں جو دھکے مارنے والا ایلیمنٹ ہے، اچھا اس کے اندر میں یہ کہوں، میں خود سے بات نہیں کرتا، جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے ایک اہم رہنما بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں احسن اقبال صاحب، وہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ افغان شہریوں کو اس لیے واپس نہیں بھیجنا چاہتی کیونکہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک ان کے ذریعے بڑھایا ہے. اب اس کے اندر ظاہر ہے ہم سے زیادہ جو بہتر ہے نا گراؤنڈ کے اوپر جو
عام ناظر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے چیزیں ہوئی ہیں کہ ایک افغان شہری تھا اور وہ پاکستان کی ووٹر لسٹ کے اندر ہوا. میں یہ ضرور کہوں گا اپنے دیکھنے والے دوستوں کو بھی کہ اگر آپ کے کیس میں ایسا ہوا ہے یا آپ نے دیکھا ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتا کے بھی رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ مجھے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں کہ اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ لگاتی ہے. اب اس میں کس حد تک حقیقت ہے وہ یقیناً آپ کے جو ناظرین ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن یہ تعصب جڑا رہا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے ساتھ کہ افغان شہریوں کو یہ بھیجنے کے لیے یہ اس لیے حق میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سیاسی دھوکے بڑے ظاہر یا ہے جلسوں میں اس استعمال کیا. حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو سعودی عرب سے بھی بہت سارے جی پکڑے گئے جن کے پاس پاکستانی دستاویزات تھیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، تو اس سے یہ تاثر جو ہے وہ مزید بڑھتا ہے، جی تقویت ملتی ہے. اور جو وی لاگز ہیں یا سوشل میڈیا کا ایک آپ کہہ دیں کہ جو بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہے اس کے نیچے کمنٹس بھی آتے ہیں. جی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل مکمل ہو سکے گا، اور مکمل ہوگا تو کتنا عرصہ لگے گا؟ اچھا، اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ خواہش ہے اور ایک یہ ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک تجزیہ بھی ہے. خواہش تو یہی ہے کہ افغان شہری، اور جیسا کہ ان کے سپریم لیڈر جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں، ان کے ایک پیغام کی صورت میں جو پشاور میں افغانستان کا جو قونصل جنرل ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ماحول ایک بن چکا ہے، اب تمام افغانیوں کو اپنے ملک میں آ جانا چاہیے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں وہ اپنے ملک میں باعزت طریقے سے چلے جائیں. پاکستان میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے داخلے بند نہیں کیے جا رہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے واپس آنا آئیں لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آئیں. تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. اب جہاں تک یہ پروسیس پورا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا جس کو ریاست نے شروع کیا ہے، مجھے بڑی کسی حد تک جو ہے اس میں مشکلات اور رکاوٹیں لگتی ہیں کہ مشکل آ سکتی ہے، کیونکہ ایک صوبہ جہاں پر بہت بڑی تعداد افغان شہریوں کی بتائی جاتی ہے وہ تو وفاقی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ علمین گنڈاپور صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، میرے وہاں پر مقامی کچھ رپورٹرز ہیں، جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہدایات ہیں سی ایم کی طرف سے انتظامیہ کو، پولیس کو، کہ کوئی بھی جبری طور کے اوپر افغان شہریوں کو نہیں بھیجے گا، چاہے رضاکارانہ ڈیٹ بڑھ بھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی پروسیجر یہ ہوگا کہ اس کو پہلے خود سمجھایا جائے گا، پھر اس کے پاس جرگہ لے کر جایا جائے گا، پھر اس کو سمجھایا جائے گا اور کہا جائے گا خدا را آپ واپس چلے جائیں. اگر وہ یعنی پھر بھی مزید نہیں گیا، سالوں لگے گا. اگر وہ پھر بھی نہیں گئے تو ان کے موڈ کے اوپر ہے کہ سر آپ اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، ایبسولوٹلی ناٹ. اگر انہوں نے بول دیا تو پھر وہ وہیں پر رہیں گے. تو اس پالیسی کی وجہ سے مجھے بہت بڑے پیمانے کی رکاوٹیں آتی ہیں، اور خیبر پختونخوا کا بھی ایلیمنٹ ہے اور بلوچستان کا بھی ایلیمنٹ ہے. صحیح ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پروسیس جلدی مکمل ہونے والا نہیں ہے؟ ناظرین، آپ نے رضا عباس کی گفتگو سنی، اور یقینی طور پر اگر پاکستان کی ترقی دیکھنی ہے، خوشحالی دیکھنی ہے، اور پاکستان کو امن کی راہ پر آگے لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے افغان پناہ گزینوں کا واپس جانا ضروری ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ہیں، سارے شواہد بھی وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں، اور کس طرح پاکستان کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. مختلف جرائم میں، اسمگلنگ میں، ہر جگہ پہ افغان شہریوں کا نام ضرور آتا ہے. ابھی آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، اور کس طرح افغان شہری وہاں سے واپس جا رہے ہیں، اور ادارے کس حد تک آپ کے علاقے میں متحرک نظر آتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.